کیوں تکلیف ہے کسی کو؟ چلو مودی کو تو ہو، بش کو ہو، یہودی کو ہو، لیکن آپ لوگوں کو جب اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیا جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر فوائد کتنے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اذان پڑھی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اگرچہ وہ مسجد میں نہیں دی جا رہی، مسجد سے باہر دی جا رہی ہے، وہ جنگل میں دی جا رہی ہے، وہ صحرا میں دی جا رہی ہے، وہ کتنی باعث خیر و برکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 609 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، انی اراک تحب الغنم والبادیہ، کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تمہیں بھیڑ بکریاں اور دیہات اچھا لگتا ہے۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، جب تم اپنی بکریوں کے ساتھ ہو، اپنے دیہات میں ہو، جنگل میں ہو، اب یہ مسجد نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، تم وہاں ہی نماز کے لیے جب اذان پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، ذرا اپنی آواز اونچی رکھنا، بلند طریقے سے اذان پڑھنا۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ بلند اس لیے پڑھنا کہ نمازیوں کو پتہ چل جائے کہ وہ مسجد میں آ جائیں، یہاں وہ علت نہیں۔ یہاں کیا ہے؟ کیونکہ وہاں تو اکیلا بندہ ہے اور محلہ ہے ہی نہیں کہ جہاں سے نمازیوں کو اکٹھا کرنا مقصد ہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اذان کی آواز اونچی رکھنا، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اذان کی آواز جنگلوں صحراؤں میں جو جن سنے گا، جو بھی انسان سنے گا، کیونکہ امکان تو ہے کہ کہیں کوئی دوسرا بھی پھر رہا، اور جو شے بھی سنے گی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو سعید خدری تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہر شے قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے ایک انسان کو، یعنی جو فوائد میں سے ایک یہ فائدہ یہاں اس حدیث میں ذکر ہوا کہ قیامت کے دن انسان کو گواہی کی ضرورت ہے، اور جب اتنے ہزاروں درختوں نے، پتھروں نے، پتوں نے، مختلف چیزوں نے اذان سنی ہوئی ہوگی تو وہ گواہی دیں گے۔ اب اس کرونا کو دور کرنے کے لیے جو ہم نے اذان دو مہم شروع کی، مثلا کوئی چوک میں کھڑا ہو کے دے رہا، کوئی چھت پہ، کوئی مکان پہ، کوئی فیکٹری میں، جہاں بھی، تو اس سے نقصان سوائے شیطان کے اور تو کسی کا نہیں ہو رہا، اور فائدہ سب کا ہو رہا کہ جو سنیں گے سننے کا ثواب، پڑھنے والے کو پڑھنے کا ثواب۔ اور یہ جو لفظ شے ہے اس کے لحاظ سے بھی مناطقہ تو کہتے ہیں الشے هو الموجود، ہر شے گواہی دے گی، اور ادھر یہ کیا شے ہے کہ جو اس پر بفر گیا ہے۔ پھر میں جب چڑیا گھر کا مشورہ دوں گا تو وہ اچھلنا کودنا شروع کر دے گا۔ تو اب دیکھو شے کیا لفظ بولا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر شے، یعنی خوش ہو کے اذان دینے والے کے بارے میں اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اچھا کیا تم نے، اور یہ کہتا ہے بدعت کی تم نے، تو یہ شے بھی نہیں ہے یا یہ کیا شے ہے؟ اس سلسلہ میں یہاں پر امام کرمانی اس کی شرح کے اندر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، شے کے معنی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمدۃ القاری کے اندر اس کی شرح میں شے کی تفصیلات جو ہیں وہ واضح کی گئی، اور کہا گیا کہ یہ جو لفظ شے ہے
یہ بے جان چیزوں کو بھی شامل ہے، اور اللہ تعالی ان کو، پتھروں کو، ڈھیلوں کو، دیواروں کو، مکانوں کو، سب کو یہ توفیق دیتا ہے کہ یہ چیز ان میں فیڈ ہوتی ہے، اور پھر وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اب کتنا بڑا فائدہ ہے کہ وبا بھی ٹلے گی، بلا بھی دور ہوگی، اور پھر اتنے زیادہ گواہ انسان کو مل رہے ہیں۔ اور اس کے لحاظ سے جو اس کے مزید فوائد ہیں وہ الفاظ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام عینی نے شے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ امام کرمانی تو کہتے ہیں ملائکہ بھی گواہی دیں گے، صرف جن و انس ہی گواہی نہیں دیں گے، اور المراد بھی کل ما یسمع المؤذن من الحیوان حتی ما لا یعقل، جو غیر ذوی العقول ہیں وہ بھی یہ سمجھ جائیں گے، جو اس ذوی العقول کو نہیں پتہ چل رہا، غیر ذوی العقول ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ غیر ذوی العقول مثلا گدھا ہے، اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کس چڑیا گھر کا ہے، اسے اس پر اس قدر جلن محسوس ہوئی۔ اور یہاں تک کہ امام عینی تو کہتے ہیں قیل عام حتی فی الجمادات ایضاً، کہ صرف غیر ذوی العقول حیوان ہی نہیں بلکہ جمادات بھی شامل ہیں کہ وہ بھی اذان کی اس آواز کو سننے کی رب ان کو صلاحیت دیتا ہے، اور ان میں محفوظ ہوتی ہے بات، اور وہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اذان کی حمایت میں تو پتھر بھی ہیں، اذان کی حمایت میں درخت بھی ہیں، اذان کی حمایت میں حیوان بھی ہیں، گھوڑے گدھے بھی ہیں، اور یہ کس استبل کا ہے کہ جس کو یہ بدعت محسوس ہو رہی ہے؟ اور اس پر کہ اس کے فوائد کیا ہیں، یہ الفاظ بھی بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مرفوعاً کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام عینی نے یہ عمدۃ القاری شرح بخاری کی جلد نمبر 4 کے اندر اس کو روایت کیا، صفحہ نمبر 159 پر، اور اس کے علاوہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اذن فی قریۃ امینہ اللہ تعالی من عذابہ ذلک الیوم، کہ جب کسی بستی میں اذان دے دی جاتی ہے تو رب ذوالجلال اس دن اس بستی کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی کتنا فائدہ ہے حالات حاضرہ کے لحاظ سے بھی، یعنی اذان اس نیت سے دینا کہ عذاب ٹل جائے، مشکل حالات ختم ہو جائیں، مصیبت دور ہو جائے، وبا بھاگ جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شریعت یہ بتاتی ہے۔ اور یہ کس شریعت کی بات کرتے ہیں؟ جس شریعت کے اندر مندر اور گرجے ان کے بنانے پر تو احتجاج جائز نہیں ہے، اذان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مطلق ہیں، اذا اذن فی قریۃ، یعنی یہاں للصلاۃ کے الفاظ نہیں ہیں، اذا اذن للصلاۃ فی قریۃ، کہ جب نماز کے لیے اذان پڑھی جائے تو مطلق ہے، تو یہ پتہ چلا کہ نماز کے لیے اذان پڑھیں گے تو پھر بھی یہ فائدہ حاصل ہوگا، اور نماز کے علاوہ بھی جب یہ اذان کے کلمات پڑھے جائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمینہ اللہ تعالی من عذابہ ذالک الیوم، کہ اس دن اذان کے وہ کلمات ایک ڈھال بن جائیں گے عذاب کے مقابلے میں، یعنی رب ذوالجلال اس بستی کو، اس محلے کو، اس شہر کو عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔
اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس کو مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں بھی ذکر کیا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 668، اور یہ حدیث شریف مرقات شرح مشکات کے اندر بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غم زدہ دیکھا، یعنی حالت غم میں دیکھا۔ فقال یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا، کہ اے ابن ابی طالب، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں تجھے غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر فرمایا میں تجھے علاج بتاتا ہوں کہ حالت غم میں کیا کرنا چاہیے، غم کیسے غلط ہوگا، غم کا ماحول کیسے ختم ہوگا، یعنی ان کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے پیروں سے بڑے پیر ہیں کہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ نے یہ وظیفہ امت کو عطا کیا، جس کے نتیجے میں ہم نے کل کے لمحہ عمل میں یہ تحریک شروع کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما فمر بعض اہلک یؤذن فی اذنک، علی یہ غم دور کرنے کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کو کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان پڑھے، مر بعد اہلک یؤذن فی اذنک، کہ وہ تمہارے کان میں اذان پڑھے، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ دَرْءُ الْهَمْ، اس اذان کے پڑھنے سے غم بھاگ جائے گا، یعنی یہ اذان کا پڑھنا جو ہے اس سے غموں سے نجات مل جائے گی۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حالات حاضرہ کے غم کا علاج وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی کے پاس نہیں ہے، سب بے بس ہیں، اور یہ دارالشفا مدینہ منورہ کا دیا ہوا دارالشفا کا یہ علاج جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا، اب غیر مسلم تو پڑھ نہیں سکتے، اور یعنی کتنی حرمانی اور محرومی ہوگی کہ مسلمان بھی سرکار کے فرمان سے جب اتنی ضرورت بھی ہے کہ غم دور کریں، حالات صحیح ہو جائیں، بیماری دور ہو جائے، تو یہاں تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ کسی نے تحریک شروع کی ہے، کوئی اذان پڑھ رہا ہے اور ماحول کو برکات مل رہی ہے، اور الٹا یہاں پر آگے سے یہ زبانیں کھل گئی ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات کی ادائیگی جو ہے اس کو دافع البلا قرار دیا ہے، دافع الغم قرار دیا ہے، اور اسی بنیاد پر ہمارے ائمہ نے اذان کے جو مختلف مقاصد ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر فتاوی شامی ہے، تو فتاوی شامی کی جلد نمبر 2 کے اندر یہاں یہ صفحہ نمبر 578 پہ لکھا گیا ہے، مطلب فی المواد التی یندب لها الاذان فی غیر الصلاۃ، کہ نماز کے علاوہ جن جن جگہوں میں مواقع پر اذان پڑھنا مندوب ہے، مستحب ہے، وہ کون سے ہیں؟ تو اس ہیڈنگ کے تحت انہوں نے یہ حضرت خیر الدین رملی کے حوالے سے ان کا جو حاشیہ ہے اس کے حوالے سے یہ لکھا کہ وہ کہتے ہیں رأیت فی کتب الشافعیہ، میں نے شوافع کی کتاب میں یہ پڑھا انہو قد یسن الاذان لغیر الصلاۃ، کہ نماز کے علاوہ بھی اذان پڑھنا سنت ہے،